آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی ہے دلی سلطنت۔ ہم اسپیسیفکلی ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اور پچھلے بہت سے ون پیپر کے ایگزامز میں آئے ہیں، تو ہم پریورٹی ان کو دیں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے دلی سلطنت۔ سو فرسٹ آف آل ہم شہاب الدین غوری کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری یہ 1175 کو ملتان پر حملہ کرتا ہے گومل پاس سے۔ اصل میں یہ جو گومل پاس ہے نا، یہ افغانستان پاکستان کے درمیان ہے۔ جو شہاب الدین محمد غوری تھا، یہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا غور، GHOR۔ یہ غور کے علاقے سے تھا یہ شہاب الدین محمد غوری، اور گومل پاس کے ذریعے آیا تھا۔ جو گومل پاس ہے ان کے ذریعے آیا تھا۔ اصل میں یہ جو گومل پاس ہے اس پر ان سے پہلے جو ہے کوئی حکمران نے اس راستے سے حملہ نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی حکمرانوں نے حملہ کیا تھا، ان سب حکمرانوں نے جو حملہ کیا تھا وہ خیبر پاس سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ غوری تھا، یہ واحد حکمران تھا جنہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ گومل پاس کی طرف سے کیا تھا۔ پھر 1186 میں جو ہمارے ساتھ شہاب الدین محمد غوری ہے، انہوں نے 1186 میں جو ہے پھر لاہور پر حملہ کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ غزنی حکومت ختم ہوئی اور غوری سلطنت شروع ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو غوری سلطنت ہے وہ ہمارے ساتھ شروع ہوئی ہے کب؟ 1186۔ اور جو ہمارے ساتھ غزنی سلطنت ہے وہ کب ختم ہوئی ہے؟ 1186 کو۔ جب غزنی سلطنت ختم ہوئی تو غوری سلطنت وہاں سے شروع ہوئی۔ جو ہمارے ساتھ فرسٹ بیٹل آف توران ہوئی تھی، یہ فرسٹ بیٹل آف توران جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی کس کے درمیان؟ 1191 کو ہوئی تھی۔ 1191 کو یہ ہوئی تھی یہ بیٹل پرتھوی راج چوہان کے درمیان اور غوری کے درمیان۔ یہ بیٹل جو ہوئی تھی یہ پرتھوی راج چوہان اور غوری کے درمیان ہوئی تھی، شہاب الدین محمد غوری کے درمیان۔ اور یہ جو جنگ تھا نا، یہ فرسٹ بیٹل جو تھا یہ پرتھوی راج چوہان نے جیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو سیکنڈ بیٹل آف تورین ہوئی تھی، تو یہ بھی کس کے درمیان تھی؟ یہ بھی جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کے درمیان اور غوری کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں غوری جیت گیا تھا اور جو پرتھوی راج چوہان تھا وہ ہار گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو غوری ڈائنیسٹی کا ٹینیور ہے، جو ڈیوریشن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے 1173 سے لے کر 1206 تک۔ یہ ہمارے ساتھ غوری ڈائنیسٹی کا جو ٹینیور ہے وہ یہاں تک ہے۔ پھر 1206 میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ پھر دلی سلطنت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو جو دلی سلطنت کا آغاز ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا تھا کب؟ 1206 میں۔ اچھا، شہاب الدین کے کچھ غلام تھے، ٹھیک ہے۔ شہاب الدین محمد غوری جو ہمارے ساتھ تھا، ان کے کچھ غلام تھے۔ ان میں سے ایک تھا قطب الدین ایبک، دوسرا تھا ناصر الدین کا بادشاہ، تیسرا تھا ہمارے ساتھ تاج الدین، چوتھا ہمارے ساتھ تھا بختیار خلجی۔ یہ جو قطب الدین ایبک تھا یہ دلی سے لاہور تک کا گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ ناصر الدین کا بادشاہ جو ہمارے ساتھ تھا، ان کے پاس ملتان سے سندھ تک کا علاقہ تھا، یہ ملتان سے سندھ تک کا گورنر تھا۔ تاج الدین جو ہمارے ساتھ تھا یہ غزنی کا گورنر تھا، اور بختیار جو ہمارے ساتھ تھا یہ بنگال کا گورنر تھا۔ جب غوری حکومت ختم ہو گیا تو یہ سب آزاد ہو گئے اور ان سب نے اپنی اپنی حکومت بنائی تھی۔ اب ہم دلی سلطنت جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ دلی سلطنت کیا چیز ہے۔ یہ جو قطب الدین ایبک تھا، انہوں نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ فار ایگزامپل ہم سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دلی سلطنت کا جو بنیاد ہے وہ کس نے رکھی تھی؟ تو وہ رکھی تھی قطب الدین ایبک نے۔ قطب الدین ایبک جو ہمارے ساتھ تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ دلی سلطنت کی جو بنیاد تھی وہ رکھی تھی۔
اور جو دلی سلطنت کا ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ کتنا تھا؟ 1206 سے لے کر 1526 تک تھا. یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دلی سلطنت کا ٹینیور تھا. اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ مغل کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھا، دلی سلطنت میں اس وقت جو کیپٹل تھا وہ دلی ہی تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دلی سلطنت کا جو کیپٹل تھا وہ کون سا تھا، تو دلی ہمارے ساتھ دلی سلطنت کا کیپٹل تھا. تو سلطان کا لفظ ہے نا، سلطان کا لفظ، جو یہ سلطان کا لفظ ہے یہ دلی سلطنت میں شروع ہوئی تھی. مطلب سب اپنے لیے جو ہے وہ سلطان کا جو لفظ ہے وہ استعمال کر رہے تھے. اب ہم پڑھیں گے دلی سلطنت کے بارے میں تھوڑا فردر ڈیٹیل. تو دلی سلطنت میں ٹوٹل جو ہمارے ساتھ ڈائنیسٹی تھی وہ 5 تھی. فرسٹ آف آل جو ہمارے ساتھ نمبر 1 پر ہے وہ ہے مملک ڈائنیسٹی. اس کو ہم سلیو ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں. مملک ڈائنیسٹی کو ہم سلیو ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں. نمبر 2 پر ہمارے ساتھ ہے خلجی ڈائنیسٹی، پھر ہمارے ساتھ ہے تغلق ڈائنیسٹی، پھر ہمارے ساتھ ہے سید ڈائنیسٹی، اور پھر ہمارے ساتھ ہے لودھی ڈائنیسٹی. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہے اس کا یہ ٹینیور. مملک ڈائنیسٹی جس کو ہم سلیو ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ 1206 سے لے کر 1290 تک تھا. جو ہمارے ساتھ خلجی ڈائنیسٹی تھی اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ 1290 سے لے کر 1320 تک تھا. جو تغلق ڈائنیسٹی تھی اس کا ڈیوریشن 1320 سے لے کر 1414 تک تھا. جو سید ڈائنیسٹی تھی اس کا ڈیوریشن 1414 سے لے کر 1451 تک تھا. اور جو لودھی ڈائنیسٹی تھی اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ ہمارے ساتھ 1451 سے لے کر 1526 تک تھا. سلیو ڈائنیسٹی، اس کو جو ہے وہ سلیو ڈائنیسٹی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سلیو ڈائنیسٹی میں یہ ہے نا کہ اس میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں سلیو ڈائنیسٹی میں وہ سب کے سب غلام تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ ہمارے ساتھ تھا قطب الدین ایبک. یہ ہمارے ساتھ اس کا فاؤنڈر تھا. اور جو اس کا جو ڈیوریشن تھا، جو ٹینیور تھا ہمارے ساتھ قطب الدین ایبک کا، وہ ہمارے ساتھ تھا 1206 سے لے کر 1210 تک. جو ہے وہ سلیو ڈائنیسٹی میں اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تھا. اس نے جو ٹوٹل حکومت کی تھی وہ ہمارے ساتھ اس نے 4 سال جو ہے حکومت کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور جو سب سے پہلے مسلمان تھا، سب سے پہلے مسلم رولر تھا ہندوستان میں، وہ ہمارے ساتھ تھا قطب الدین ایبک. یہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے مسلمان تھا، مسلم رولر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جو ان کو تاج پہنائی گئی وہ لاہور میں ان کو پہنائی گئی. ٹھیک ہے، لاہور میں ان کو تاج پہنائی گئی. اور پھر یہ دفن بھی جو ہے وہ لاہور میں ہی ہوا تھا. یہ پھر جو ہے وہ دلی آیا تھا اور ان کو جو ہے وہ ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، جو لاگ بادشاہ جو ہے اس کو ایک ٹائٹل بھی دیا گیا ہے. قطب مینار جو ہے یہ انہوں نے بلڈ کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جب مر گیا تو یہ پولو ایک گیم ہے اس کے دوران جو ہے یہ مرا تھا. لاہور میں پھر جو ہے ان کو دفنا دیا گیا تھا، انارکلی بازار میں جو ہے یہ دفن کیا گیا ہے. اس کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا جو حکومت سنبھالتا تھا، جس کا نام تھا آرام شاہ. تو یہ وہ قطب مینار ہے جو بنایا گیا تھا. اچھا، آرام شاہ جو ہے وہ مطلب سچ میں آرام شاہ تھا. یہ بہت زیادہ ایک لیزی بندہ تھا. اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ہے. اس کا جو ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ تھا 1210 سے لے کر 1211 تک جو ہے وہ اس کا ٹینیور تھا. اس کے بعد جو حکمران آیا تھا اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش. تو اب ہم سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا بہت پڑھیں گے. سلطان شمس الدین التمش جو ہے اس کا جو ٹینیور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے 1211 سے لے کر 1236 تک.
اور یہ سب سے لانگیسٹ ٹینیور تھا، اس کا مطلب سلیو ڈائنیسٹی میں سب سے جو لانگیسٹ ٹینیور تھا وہ سلطان شمس الدین التمش کا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ چیلسا بنایا تھا۔ چیلسا اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک 40 لوگوں کا کابینہ تھا، جس میں پوٹی جو ہے وہ لوگ تھے، اور انہوں نے اس 40 لوگوں کا کابینہ بنایا تھا۔ اس کو جو ہے وہ سلیوز اور دی سلیوز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب غلاموں کا غلام بھی اسے کہتے ہیں۔ کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قطب الدین کا غلام تھا، اور قطب الدین کس کا غلام تھا؟ قطب الدین تھا غوری کا غلام، تو اس کو اس وجہ سے سلیوز آف دی سلیوز ٹائٹل بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے جو ہے وہ ایک کرنسی بھی ایجاد کی، تھنکا کرنسی جو ہے وہ بھی اس نے ایجاد کیا تھا۔ اس نے جو ہے وہ جو قطب مینار تھی نا، اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا، وہ پھر جو ہے سلطان شمس الدین التمش نے کمپلیٹ کیا تھا، اور پھر 1233 میں اس نے ایک غلام خرید لیا تھا۔ اس کے بعد حکومت میں اس کی بیٹی آ جاتی ہے جس کا نام ہے رضیہ سلطانہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو فردر پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے رضیہ سلطانہ کے بارے میں تھوڑا بہت۔ اچھا، یہ جو رضیہ سلطانہ تھی ہمارے ساتھ، یہ التمش کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 4 سال حکومت کی تھی۔ اس کا جو ٹینیور تھا وہ 1236 سے لے کر 1240 تک تھا۔ اس نے جو حکومت کی تھی وہ 40 سال تک کی، 4 سال تک کی تھی۔ اچھا، اس کا جو ہے یہ پہلی جو ہے وہ وومن سلطانہ آف ہندوستان تھی، مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی خاتون تھی، پہلی سلطان خاتون تھی۔ پھر بعد میں جو ہے اس کے بھائی نے جو ہے اسے قتل کر دیا، اور جو حکومت تھی وہ پھر اپنے نام کر لے، اور اس کا بھائی پھر حکمران بن گیا۔ اس کا جو بھائی کا نام ہے وہ ہے بہرام شاہ، اس کا بھائی تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے اس رضیہ سلطانہ کو جو ہے وہ قتل کیا، اور حکومت جو ہے وہ پھر سنبھال لی۔ لیکن بہرام شاہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، سو ہم اس کو چھوڑیں گے، ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی جو ہے وہ سلطنت میں آیا، جس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ ناصر الدین محمود جو ہے وہ اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جو ناصر الدین محمود تھا نا، اس کا جو ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ 1246 سے لے کر 1266 تک تھا، ٹھیک ہے۔ 1246 سے لے کر 1266 تک اس کا ٹینیور تھا، اور یہ رضیہ سلطانہ کا جو ہے وہ ینگ بردر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو نیچر تھی نا، جو طبیعت تھی، وہ بہت زیادہ صوفیانہ ٹائپ تھی، یہ بڑی ایک صوفی طبیعت کا انسان تھا۔ اس کا ایک بیٹی تھا جس کا نام تھا ہزابارہ۔ یہ اس کی ایک بیٹی تھی جو مطلب پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ شادی جو ہے وہ دادا شاہ گنج بخش کے گھر میں ہوئی تھی، اس طرح کچھ تھی دوسری شادی۔ پھر 1266 میں جو ہے نصر الدین جو ہے یہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو حکومت ہے ان سے پھر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غیاث الدین بلبان آ جاتا ہے۔ اس کو التمش نے خریدا تھا، اور چلاسا میں ایڈ کیا تھا، مطلب وہ 44 لوگوں کا جو کابینہ ہوتا ہے نا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چلسا جو ہے وہ 40 لوگوں کا کابینہ ہے، تو اس میں جو ہے پھر التمش نے جو ہے اسے ایڈ کیا تھا، مطلب یہ 40 لوگوں میں یہ بھی ایک بندہ تھا، یہ ان کا ایک غلام تھا، انہوں نے خریدا تھا، پھر اس میں جو ہے اس کابینہ میں یہ موجود تھا۔ 1966 میں یہ حکمران بن جاتا ہے، اور سب سے پہلے کام جو ہے ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ چلسا کو ختم کرتا ہے۔ کون سی چیز کو؟ چلسا کو ختم کرتا ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ پہلے جو ہے التمش نے جو ہے انہیں ایڈ کیا تھا، وہ سب سے پہلے ان کو ختم کر لیتا ہے۔ غیاث الدین بلبان جو تھا سب سے مضبوط رولر تھا سلیو ڈائنیسٹی کا۔ اس کا جو مشہور جرنیل تھا وہ تھا ظفر تھا، ٹھیک ہے، جس کو ظفر خان بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ پالیسی بھی بنائی تھی، ایک تھا ان کا بلڈ اینڈ آئرن پالیسی، دوسرا پھر انہوں نے منگول پالیسی بھی جو ہے وہ منگول پالیسی بھی جو ہے انہوں نے بنائی تھی۔ اچھا، غیاث الدین کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد خان، اور دوسرے کا نام تھا بغرا خان۔ محمد خان تھا، یہ 1285 میں مر جاتا ہے۔ جب یہ 1285 میں مر جاتا ہے، تو اس کے دکھ کی وجہ سے جو بلبان ہے نا،
وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ بغرا خان کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے معیز الدین۔ معیز الدین جو ہے یہ ان کا بیٹا ہے، اور پھر یہی بیٹا جو ہے بغرا خان کا، یہی بیٹا جو ہے وہ لاسٹ رولر کس چیز کا ہے؟ سلیو ڈائنیسٹی کا۔ سلیو ڈائنیسٹی کا جو لاسٹ رولر جو ہے وہ کون تھا؟ معیز الدین۔ معیز الدین کا جو ٹینیور تھا وہ 1287 سے لے کر 1290 تک تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک جرنیل ہوتا تھا، معیز الدین کا ایک جرنیل ہوتا تھا، اس جرنیل کا نام ہے ملک پیروز۔ ملک پیروز جو ہے ان کا ایک جرنیل ہے، یہ حکومت پر قبضہ کرتا ہے، تو جو سلیو ڈائنیسٹی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر سلیو ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے دوسری ڈائنیسٹی کا ٹینیور شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم خلجی ڈائنیسٹی کہتے ہیں۔ سلیو ڈائنیسٹی کے بعد ہمارے ساتھ خلجی ڈائنیسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ملک پیروز تھا ان کا جو پورا نام تھا وہ یہ تھا کہ جلال الدین فیروز جیلانی، یہ اس کا پورا نام تھا۔ یہ فوت ہو جاتا ہے، مطلب جلال الدین فیروز جب آ جاتا ہے، یہ جرنیل جب حکومت میں آ جاتا ہے تو یہ حکومت چھین لیتا ہے، اور وہاں سے سلیو ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے خلجی ڈائنیسٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر خلجی ڈائنیسٹی جو ہے وہ کیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔